نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے اور قرآن کا نزول بھی رمضان میں ہوا۔ نزول سے مراد یہ ہے کہ سورہ اقرا جو سب سے پہلی سورت ہے، اس کا نزول شب قدر میں ہوا، یعنی قرآن مجید کا نزول اور اس کی ابتدا وہ شب قدر میں ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام اور وحی پر معمور فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ واقعات اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اذن سے 23 سال کے عرصے میں اتارتے رہے۔ شب قدر، قدر کے دو معنی ہیں اور اس مقام پر وہ دونوں ہی معنی مقصود ہیں۔ قدر کا معنی ہے تقدیر اور حکم، تو اس معنی کے لحاظ سے شب قدر کا معنی یہ ہوا کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جتنا حصہ اس سال میں رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ہر انسان کی عمر، اس کی موت، اس کا رزق اور پیدائش اور بارشوں کی مقدار یہ مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے قول کے مطابق حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور ملک الموت، یہ 4 فرشتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دوسرے معاون فرشتے۔ تو گویا یہ رات تقدیروں کے فیصلے کرنے والی ہے اور یہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ قسمتوں کو بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اور دوسرا معنی جو یہاں پر مقصود بھی ہے
وہ یہ ہے کہ قدر یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے، اور اس کی آگے تفسیر یہ بیان فرمائی کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے، تو فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر کی فضیلت بتاتے ہوئے اول تو سوال کے پیرائے میں اس کی اہمیت بتائی کہ تمہیں کیا خبر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اور 1000 مہینے 83 سال، تقریباً 4 مہینے، 83 سال اور 4 مہینے اس کے بنتے ہیں۔ اب یہ رات اس سے کتنی افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینوں سے کتنی افضل ہے، تو اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی کہ کتنی بہتر ہے، 2 گنی بہتر ہے، چوگنی بہتر ہے، 10 گنی بہتر ہے، 100 گنی بہتر ہے۔ تو یہ سارے احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسا نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں، سوائے اس شخص کے جو شراب کا عادی ہو یا خنزیر کا گوشت کھانے والا ہو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، کہ جو شب قدر کی فضیلت سے اور اس کے ثواب کو حاصل کرنے سے محروم ہو گیا، گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ محروم، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور اب تو گرمیوں کی راتیں ہیں، نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد سحری کے اٹھنے تک زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے بنتے ہیں، تو گویا 3 گھنٹے کی رات ہوئی، اور اس میں عبادت کر لینے سے 1000 مہینے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چند گھنٹے بیدار رہ کر نفس کو سمجھا بجھا کر عبادت کر لینا کوئی ایسی قابل ذکر تکلیف بھی نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکتا ہو، تو ذرا سی تکلیف اور اتنا بہت بڑا ثواب۔ اس کی مثال یوں ہے
کہ اگر کوئی شخص 1 روپیہ تجارت میں لگائے اور 20 ارب روپیہ کا نفع پائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. اور جو شخص یعنی ایسا شخص جس کو اتنے بڑے نفع کا موقع ملا پھر اس نے توجہ نہ کی، تو اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہے جو حدیث میں فرمایا کہ وہ پورا اور پکا اور مکمل طور پر محروم ہے. ہم سے پچھلی امتوں کی عمریں عموماً صدیوں میں ہوتی تھی، 200 300 400 سال، مگر ہماری عمریں حدیث کے مطابق 60-70 سال کے درمیان. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت سی خصوصیات اور امتیازی شانوں سے نوازا ہے، اور ان میں ایک شب قدر بھی ہے. اور شب قدر رمضان المبارک کے کس عشرے میں ہے؟ تو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاش کرو شب قدر کو فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی تو 10 راتیں ہیں. تو صحیح مسلم میں فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، یعنی شب قدر کو رمضان کے عشرہ اخیرہ یعنی آخری عشرے کی 3 راتوں میں تلاش کرو. تو وہ کون سی بنی؟ 21 23 25 27 اور 29. تو کم از کم ہم یہ تہیہ کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ اس رمضان المبارک میں کم از کم ہم یہ 5 راتیں، چونکہ 3 گھنٹے بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، تو یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ کم از کم یہ 5 راتیں ہم اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، نوافل میں کم از کم یہ 5 راتیں گزاریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ حضور اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے. تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور حضرت جبریل علیہ السلام، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر فیصلہ لے کر. ایک دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکیمانہ کام اور ہر حکیمانہ فیصلہ اترتا ہے. یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ کس انسان کی عمر کتنی رہے گی اور موت کب آئے گی، رزق کتنا ہوگا، اور حتیٰ کہ پیدائش اور بارشیں، تو جتنے امور دنیا میں پیش آنے والے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. سلام، سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی یہ پوری رات سلامتی کی ہے.
کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، یعنی شب قدر اسی صفت و برکت کے ساتھ فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی سحری کے ختم ہونے تک رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس شب کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی اور میں نہ ہو، بلکہ پوری رات، تو رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے، اور دن شروع ہوتا ہے شرعی طور پر سحری کے ختم ہونے سے، تو گویا پوری رات برکت اور سلامتی والی ہے۔ تو جس قدر ممکن ہو سکے شب قدر کو عبادت میں گزاریں، کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز ہی جماعت سے پڑھ لی جائے، اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، گویا اس نے آدھی رات نماز میں قیام کیا، اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، اس نے پوری رات نماز میں قیام کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔